اور جی ہمارا جو آج کا مینیو تھا وہ تیار ہو چکا ہے. ہمارے پاس ہے وائٹ بون لیس کڑھائی جو کہ ہم نے یہاں پہ تیار کر کے رکھ دی ہے, کیونکہ بون لیس جو چکن ہوتی ہے وہ بہت جلدی پک جاتی ہے, تو یہ بھی جلدی پک گئی ہے. اور یہاں پہ جو آس پاس کے میرے لوگ ہیں, میری ساتھی یہاں پہ روز یہاں پر موجود ہوتی ہیں, یہ کہہ رہی تھی کہ آج تو یہ میں بھی کھاؤں گی, مجھے ملتی ہی نہیں ہے, لیکن آج میں کہہ رہی ہوں بھائی آنین اس کو ضرور دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کھانے کے ساتھ ساتھ مشروب جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, خاص کر ہمارے دسترخوان کے لیے. اور اگر جام شیریں نہ ہو دسترخوان کی رونق جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے. جام شیریں جو کہ 100% خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے, اصلی گلاب اور سندل کی خوشبو اور ذائقے کے ساتھ, اور اسی کے ارکیات کے ساتھ. اس کے علاوہ جام شیریں ہرے رنگ میں بھی آپ کو یہاں پر ملے گا. اس کے علاوہ جام شیریں جو ہے وہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو کہ آپ کو سارا دن تازگی بخشتا ہے. اگر آپ سحری میں پئیں تو آپ کا روزہ بہت اچھا گزرتا ہے, اور افطاری میں پئیں تو سحری تک آپ کا ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے, اور جتنی بھی آپ کے اندر کمی ہو گئی ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اور اب بات کریں گے ان لوگوں کی جو کہ اپنے وزن کی وجہ سے بھی پریشان ہیں, اور دوسرا وہ کہ جو لوگ ڈائبٹک ہیں, جو لوگ میٹھا نہیں کھا سکتے, ان کے لیے سکرال کی شکل میں ایک ایسی خوشخبری موجود ہے کہ جو ان کو میٹھا کھانے سے نہیں روک سکتی. اور سکرال کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ چینی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, مگر وہ 0 کیلوریز کے ساتھ ہے, اور ڈائبٹک لوگ بہت آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کسی بھی شیک میں, فوڈ میں, سیریل میں, جوسز میں, کسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اب یہ ڈراپ کی شکل میں بھی دستیاب ہے, اور سکرال کا ایک ڈراپ جو ہے پورا 1 چمچہ چینی کے برابر ہے. تو سکرال گھر لائیے اور چینی کو کہیے بائے بائے. اور اب ہم چلتے ہیں عمران عباس کی طرف, جو بڑے اداسی سے میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دیر ہو گئی, بولی جا رہی سن رہا تھا. آپ کی بڑی انفارمیٹیو بات تھی جناب. جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کچھ سوال آپ سے پوچھے تھے, جو کہ ایزی ڈیل کے تھرو آپ اپنی جو ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, اس کے تھرو آپ اس سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں, جو کہ ہیں ایزی جیت کے لیے, جو کہ ہمارا ایک شو ہے جو ایکسپریس چینل پہ چلتا ہے 11 بجے کے بعد, جس میں فخر عالم آپ سے سوالات کرتے ہیں. آج یہ سوالات 4 سے 5 بجے کے درمیان میں نے آپ سے کیے, اور اس کے جوابات میرے پاس آ گئے ہیں, یعنی ونرز کے نام میرے پاس موجود ہیں. تو جناب لیٹ می اناؤنس دا نیمز آف دا ونرز. پہلا سوال تھا کہ ہمارے عہد رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہمارے شو کے مشہور نعت خواں کون تھے جن کو ٹریبیوٹ دیا گیا تھا؟ صدیق اسماعیل, صبی رحمانی, ذوالفقار علی حسینی. نہیں سوری پہلا سوال تھا کہ ہم نے ٹریبیوٹ کس کو دیا تھا؟ صبی رحمانی صاحب کو, ام حبیبہ صاحبہ کو, صدیق اسماعیل صاحب کو, سید علی امام صاحب کو. سید علی امام ہمارے بالکل وہی ہمارے بہت اچھے دوست. اچھا, تو جواب ہے اس کا جناب سجاد فرام بہاولپور. تالیاں بجا دیجئے. جواب جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے سجاد. آپ کے فون کے لاسٹ ڈیجٹس ہیں 6206. آپ کو جناب ایکسپریس کی طرف سے فوڈ فیکٹری بھیجی جا رہی ہے, آپ کو مبارک ہو. اور ہمارے دوسرے سوال, جواب تو بتا دو. جی جواب صحیح جواب. ہاں جی, جواب کیا تھا؟ جواب تو اس پہ لکھا ہی نہیں ہے, مجھے خود بھی نہیں یاد جواب کیا تھا. اچھا, دوسرے سوال کے اچھا پہلے سوال کے ہمارے پاس 22,343 جوابات موصول ہوئے تھے. سب سے پہلے سجاد صاحب نے جواب دیا تھا, تو اس طرح سجاد صاحب فرام بہاولپور ونر ہوئے. اور ہمارا جو صدیق اسماعیل صاحب ہمارے پہلے جی پچھلے سال جو ملا تھا ان کو ٹریبیوٹ, پہلا ٹریبیوٹ جو تھا وہ پچھلے سال اس سال کے پہلا ٹریبیوٹ ہمارا عہد رمضان کا صدیق اسماعیل صاحب کو دیا گیا تھا. جی اچھا جناب, دوسرے سوال کے ہمیں 29,421 جوابات موصول ہوئے, جس میں سے سب سے پہلے جواب دیا ہے محمد ریاض فرام بہاولپور, محمد ریاض فرام لاہور. اور آپ کے فون کے لاسٹ ڈیجٹس ہیں 0119. آپ کو Q2 کی طرف سے, آپ کو ویگو کی طرف سے ایک عدد موبائل فون بھیجا جا رہا ہے. ویگو ٹیل کا موبائل فون. واہ واہ واہ, گھر بیٹھے بھی جیتنا ہے بھائی ماشاءاللہ. اور دوسرے کا جواب تھا, سوال کا جواب تھا ذوالفقار علی, جو کل ہمارے مشہور نعت خواں ہمارے گیسٹ تھے. جناب کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ خیال تو ایک ہی ہے, ایک ہی خیال ہے جس میں ہم متفق ہوتے ہیں. جویریہ آپا کہیں گی مجھے یہ لوگ بٹھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کا دل چاہتا ہے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ سے, لیکن آپ کو مزہ آتا ہے, یہ بتائیں پوری ٹرانسمیشن میں آپ بیٹھے ہیں؟ میں بہت انجوائے کرتی ہوں, آپ کا بھی اور آپ جو دونوں کی نوک جھوک نہیں, نوک جھوک تو محبت کی باتیں ہیں. جی بالکل.
पेश करती हूँ नात। इरशाद। आरज़ू है दरे खैरुल वरा की, आरज़ू है दयारे मुस्तफ़ा की, आरज़ू है की, आरज़ू है दिखा दे रहमते आलम का रोज़ा, दिखा दे रहमते आलम का रोज़ा, यही हर बेनवा की आरज़ू है, यही हर बेनवा की आरज़ू है। बसा लूँगा मैं आँखों में मदीना, बसा लूँगा मैं आँखों में मदीना, निगाहों को बका की आरज़ू है, निगाहों को बका की आरज़ू है। करूं जाली के आगे नात ख़्वानी, करूं जाली के आगे नात ख़्वानी, यही नुत्क़ो सदा की आरज़ू है, यही नुत्क़ो सदा की आरज़ू है। हाँ जी, वक्त हो गया है आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके इनामात जीतने का। हम आपसे पूछेंगे सवाल और आप देंगे उसका जवाब। तो जानते रहो मैं, आप लोग तैयार हैं सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल सही सही जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? हमें पता है आप बड़े सही लोग हैं। आपकी एनर्जी का पता चलेगा कितने तैयार हैं। और मैं एक और चीज़ बताती चलूँ, वो लोग जो कि अपने घरों में बैठे हुए हमें देख रहे हैं और वो लोग जिन्होंने कि इजी डील की एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की है, तो वो इजी डील की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं इजी डील के सवालात कुछ पूछने जा रही हूँ जो कि आप देखेंगे। आप देखते हैं हर रात 11 बजे से 1 बजे तक एक्सप्रेस चैनल पे गेम शो हमारा, जिसका नाम है इजी जीत। तो इजी जीत गेम शो में हिस्सा लेने के लिए आपको इजी डील जो ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। और अभी जानते रहो कि बाद में आपसे वो 2 सवाल करूंगी। तो जिन लोगों ने इजी डील की ऐप डाउनलोड नहीं की है वो इजी डील की ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने स्मार्टफोन्स में और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मैं 2 और सवाल करने वाली हूँ जिनका जवाब देने पर आपको घर बैठे मिलेंगे इनामात। जनाब, तो इस वक्त हम आपकी जहनी आजमाइश के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। जानते रहो में मेरे दाएं जानिब भी एक टीम है और मेरे बाएं जानिब भी एक टीम है। जवेरिया, आज आपको कौन सी टीम के चेहरों पे ज्यादा जहानत नजर आ रही है? मुझे खवातीन के चेहरों पे ज्यादा खुशी नजर आ रही है। मुझे ये भाई जो बैठे हैं जो तालियां नहीं बजा रहे हैं लग रहा है क्यों तालियां नहीं बजा रहे आप? चले जी, तो पहला सवाल शुरू करते हैं जी। कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब है, तरतीब के लिहाज से कौन सी इलाही किताब है? ये जो इन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया है। हाँ जी, चौथी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको मिल रहा है एक्सप्रेस की तरफ से। हम दे रहे हैं इनको फूड फैक्ट्री।
जनाब मेरे पास फैक्ट्री हाँ, इतनी छोटी सी फैक्ट्री बेटा सुन तो लिया करो। ये बात हुई। हाँ जनाब सवाल है कुरान मजीद की कौन सी सूरा में रोज़ों की फर्जियत का हुक्म है? मैं देखता हूँ सबसे छोटी उम्र का जो हमारा इस वक्त जवाब है। हाँ ये आप बताइए। सूरह बकरा। सूरह बकरा। कितना कितना श्योर? 100%? 100%। 100 जवाब भी 100%। इनको देते हैं हम ब्राइटो वीगो टेल की तरफ से मोबाइल दे देते हैं। वीगो टेल की तरफ से मोबाइल देते हैं जनाब। जनाब आपके पास सवाल। हाँ जी, सवाल नंबर 2 मेरा। फतह मक्का के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ क्या सलूक किया था? ये तो किसी बच्चे से पूछेंगे हम। हाँ सबसे छोटा वो सबसे बच्ची जो है उनको तालीम के जेवर से आरास्ता किया था। नहीं जी, माइक में बोलिए। उन्हें माफ कर दिया। उन्हें माफ कर फरमा दिया था। क्या दे रहे हैं आप इनको इमरान अब्बास? ब्राइटो आज ब्राइटो जो है ना मुझे ब्राइटो। खुद ही मुझे बिल्कुल। इनके यही जवाब है, भी बड़ा हाँ, ब्राइट यही है सा बेटा, था तो ब्राइटो। इनको ब्राइटो पेंट्स की तरफ से ना मेरे पास मेरा दूसरा यानी चौथा सवाल है। ओके यहां से कलीमुल्लाह किन पैगंबर का लक़ब है? सबसे कम उम्र में देखता हूं कि कौन है या सबसे अरे अंकल ने हाथ उठाया। चले अंकल ने हाथ उठाया। चले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। जामी की तरफ, जामी शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। अच्छा जी, अगला सवाल है कुरान मजीद में इब्ने मरियम किन मशहूर पैगंबर को कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है, बहुत ही जो आसान आंटी ऊपर सवाल। बैठी हैं ये कलरफुल। हाँ इमरान अलैहिस्सलाम। है जी दोबारा सवाल पूछिए। ना 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 नहीं। ना 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 आप बताइए। मैं भाई की ये मंगनी जवाब। छोड़कर आई जी, हूँ जी। आपके प्रोग्राम में। जी इब्ने मरियम इब्ने इब्ने मरियम। मरियम हजरत मरियम के बेटे कौन थे? अरे यार क्या हो गया? जी जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त है। है और इब्ने आप मरियम दे रहे हुआ हैं करे इनको ब्राइटो कोई। का गिफ्ट हैम्पर। मेरे दुख की दवा करे कोई। जी अच्छा जी मेरे पास छठा सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी का शोहरा सुनकर किन खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल देकर तिजारत के लिए भेजा था? आसान सवाल है। बहुत आसान सवाल है और आपका बड़ा रुतबा है और ये 3 आप हजरत खदीजा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप जवाब मोमिनीन दुरुस्त भी है। हैं बिल्कुल। की बहुत और ही इनको हम दे रहे हैं सुकरात की तरफ से गिफ्ट प्यारी ज़ौजा। हैम्पर। जनाब फिरौन मिस्र की बीवी जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी उनका नाम बताइए। वो चले वहाँ वहाँ उस कोने में अभी तक माइक नहीं पहुंचा। हाँ जी आसिया। हजरत हज़रत आसिया आसिया। बड़ा प्यार एहतराम से नाम लिया जाता है हजरत आसिया अलैहिस्सलाम। और इनको दे रहे हैं हम जामे शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जी लफ्ज़ सहाबी के लुग़वी मायनी क्या है? चले अब उनसे पूछ ही लीजिए। देखिए मैं बहुत दूर से आती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आती हूँ। वाले भाई की मंगनी क्यों छोड़कर आ गई? अब क्या होगा उधर? बस कुछ नहीं, अम्मी ने कब से बुलाया मुझे। जवेरिया इतनी मैं फैन हूँ आपकी, मैं घबरा गई हूँ। मैं जवाब मुझे आते हैं लेकिन आप दोनों को देख के घबरा गई हूँ। शुक्र है आपकी अपनी मंगनी नहीं थी वरना वो छोड़कर आ जाती यहाँ पे। भुगत ली 10 साल से, मियाँ भी भुगत रहे बेचारा। सहाबी के लुग़वी मायने होते हैं दोस्त के। जवाब दुरुस्त है आपका। आपने घर ही जाना है यहाँ से वापस। आपको हम दे रहे हैं वीगो टेल का मोबाइल। ठीक है थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मंगनी छोड़कर आई अपने भाई की। बिल्कुल जी। और भाई से हम आपके जो है ना ताल्लुकात सही मेरा करा ख्याल है देंगे। अब हम सवाल करते हैं अपना Easy deal का सवाल इजी कीजिए। जीत Easy जीत के लिए सवाल इजी कीजिए। जीत के लिए हम सवाल कर रहे हैं आपसे। और अपने मोबाइल जो है वो अपने हाथों में पकड़ लीजिए और अपनी इजी डील की जो एप्लीकेशन है वो खोल लीजिए क्योंकि जो सबसे पहले जवाब देगा इनाम उसी को मिलेगा। तो जी पहला सवाल है हमारा। फ़ख्र आलम ने कल किचन में मेरे साथ जब वो किचन में थे तो उन्होंने क्या चीज़ बनाई थी? ए ग्रीन चटनी, बी बिरयानी, सी कोकोनट जूस, डी हलवा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। उसके अलावा हमारे पास एक और सवाल है, वो भी हम कर लेते हैं। जवाब हम बता देंगे किसने दिया और क्या पहले सवाल किसने आया? किया, है ना? वाह, वाह, क्या सवाल है? आया? कल इमरान अब्बास ने किस रंग के कपड़े पहने थे? ये है सवाल इजी। जीत के लिए घर बैठे इनाम उठाएं और बटन दबाएं और हमें बताएं कि कल इमरान अब्बास ने किस रंग के कपड़े पहने थे। ब्लू, ए, बी ब्लैक, सी रेड, डी येलो।
A blue, B black, C red, D yellow. اور جی اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو گھر بیٹھے انعام اٹھا رہا ہے صرف اور صرف موبائل پر ایک اپلیکیشن اپلوڈ کرنے کے بعد اور ایک بٹن دبانے کے بعد. جی جناب یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, کلیئر کر دوں میں آپ کو. ایزی جیت شو کا نام ہے اور ایزی ڈیل جو ہے وہ آپ کی ایپ ہے. آپ یہ ڈاؤن لوڈ کیجئے, اس پہ جلدی سے جتنا جلدی ہو آپ سوال کا جواب دیا کیجئے, اس لیے کہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے, آپ کی نیٹ ورک بہت میٹر کرتا ہے اور آپ کی ذہانت آف کورس میٹر کرتی ہے. ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف, دیکھتے رہیے عہد رمضان. ہم واپس آتے ہیں اور یہ جواب ہم آپ کو آ کر بتائیں گے کہ کون سے شہر سے کس کا جواب آیا ہے. ایزی ڈیل میں کس نے سب سے پہلے بٹن دبایا ہے اور ایزی جیت کے انعامات جیتے ہیں. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. جناب عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ علماء اکرام یہاں تشریف لا چکے ہیں. علماء اکرام سے آپ سوالات کیجئے واٹس ایپ کے تھرو, اپنی لائیو کالز کے تھرو. وہ آڈینس ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. ہمیں بے تحاشا سوالات آتے ہیں واٹس ایپ پہ, اتنے زیادہ کہ ہم ان کو سارٹ نہیں کر سکتے کہ کون سا پہلے سوال کیا جائے کون سا بعد میں کیا جائے. لائیو کالز آتی ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ یہاں سے سیٹسفائی ہوتے ہیں, آپ کو یہاں سے وہ والے اطمینان بخش جواب ملتے ہیں جن سے آپ کے مسئلے اور آپ کی دماغ کی وہ جو گرہیں ہیں اور جو الجھنیں ہیں وہ کھلتی ہیں, وہ دور ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ علماء اکرام میں آج حسب روایت ارشد حسن ثاقب صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں جو پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس دفعہ پھر آج ان کا پہلا دن ہے. بہت بہت خوش آمدید سر آپ کو. سربراہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایجوکیشنل سوسائٹی اور پروفیسر مفتی عمران صاحب آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈائریکٹر سیرت ریسرچ سینٹر ہیں. اور یہاں سے میں جاؤں گا جویریہ کی طرف جو کہ ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف لے کر جائیں گی. نہیں بلکہ ام حبیبہ صاحبہ یہاں موجود ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ آپ ایک عدد نعت ہمیں یہاں سے دوبارہ سے سنائیے جس سے ہمارا وہ ایک ماحول دوبارہ سے خوبصورت ہو جائے. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرج رسول 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 فجزیتم کل صالحة وبلغتم منتهى الهمم بشیر 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 احمد المختار سیدنا کامل 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 کامل
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں زینت جن کا نام ہے جو کراچی سے ہیں. انہوں نے علماء کرام سے کوئی سوال پوچھنا ہے. جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم بہن, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں عمران بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. شو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ, ماشاء اللہ شو بہت اچھا چل رہا ہے, اور علماء کرام کو بھی السلام علیکم میری طرف سے. جی. اور میرا ایک سوال ہے, وہ یہ کہ جو آج کل کے جو حالات ہیں اور جو اسپیشلی میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکیاں ہیں گھروں کے اندر, وہ ان معاملات کو کیسے درست کیا جائے, اور برائے مہربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہے وہ کچھ روشنی ڈالیں, اس پر کچھ رہنمائی کا ذکر دوں علماء کرام, تو بڑی مہربانی ہوگی. جی میرا خیال ہے آج کل کے نہیں, ہے تو ہمیشہ کے حالات رہے. یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ یہ حالات ہمیشہ سے چلتے رہے. میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ اتنا خوبصورت بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت نازک بھی ہوتا ہے, اور جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر یہ اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے. لیکن اس کو اسلامی نقطہ نگاہ سے آپ سے میں چاہوں گا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت مزاج ڈیولپ ہو رہا ہے, بالخصوص موجودہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں جو جلد بازی ہمارے اندر آ گئی ہے, عجلت پسندی آ گئی ہے, صبر, قرار, چین, انتظار, دوسرے کو موقع دینا, قناعت کرنا, یہ چیزیں ہمارے اندر سے جو حقیقی ایک صحیح انسان کے اوصاف ہونے چاہیے, اچھے مسلمان کے اوصاف ہونے چاہیے, یہ نکل چکے ہیں. اب نہ بیوی میں صبر ہے نہ میاں میں صبر ہے. معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے الجھ جانا, معمولی باتوں پر اریٹیٹ ہو جانا اور کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لینا. ایک تو یہ بے صبری اور جلد بازی ہے. دوسرا اس میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے کی بات کو اپنا معنی اور مفہوم پہنانے میں بہت جلدی کرتے ہیں, دوسرے بندے کی بات کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا پسند نہیں کرتے جس میں وہ بات کر رہا ہے. عام طور پر ہم نے گھریلو لڑائی جھگڑوں میں یہ دیکھا ہے کہ بیوی خامند کی بات کا اپنا معنی لے رہی ہے اور خامند بیوی کی بات کا اپنا معنی لے رہا ہے, اور اپنے معنی کا جامہ پہنانے کے بعد وہ اس دیوی کی پھر جو ہے نا آگے پوجا پاٹ اور بھینٹ جو ہے نا, وہ بھینٹ کیا ہوتا ہے, بیوی چڑھ جاتی ہے. میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی جلد بازی کے اوپر تھوڑا قابو پانے کی کوشش کریں. آپ لوگ تو گھر میں لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں, لیکن کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی اس چخ کو دیکھ رہے ہیں, جو روزانہ اس ڈانٹ ڈپٹ کو دیکھ رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کو دیکھ رہے ہیں, بے سکونی کو دیکھ رہے ہیں, ان کی سائیکی کیا بن رہی ہے. ثاقب صاحب جلدی سے کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیجئے جو میاں بیوی. ہاں میں اس پر بھی بتلاتا ہوں, اور تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آج کا ایک خاص تحفہ جو میں نے اس دن وعدہ بھی کیا تھا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گھریلو لڑائی جھگڑے کے حوالے سے, بہن بھائیوں کا ہو, میاں بیوی کا ہو, والدین اولاد کا ہو, اس کے حوالے سے میں نے اپنی 30-35 سال کی زندگی میں جو سب سے زیادہ تجربے پورا اترتا ہوا وظیفہ دیکھا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے. 102 کی علامت یہ ہے کہ اس میں سلیمان علیہ السلام کا نام 2 بار آتا ہے. 21 بار صبح پڑھیں, 21 بار شام کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ تفریق جو ہے نا یہ آپس کی محبت اور پیار میں تبدیل ہو جائے گی. اور دوسرا ایک خاص طور پہ میں مظلوم طبقے سے کہوں گا, مظلوم خامن ہے تب بھی, مظلوم بیوی ہے تب بھی, کہ وہ ربی انی مغلوب فانتصر. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. انبیاء میں سب سے زیادہ مظلوم تھے, 950 سال تک انہوں نے قوم کا ظلم برداشت فرمایا. تو ان کی دعا تھی ربی انی مغلوب فانتصر, یا اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما. تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اویس لاہور سے. السلام علیکم. ہیلو جی اویس صاحب السلام علیکم. کہیں چلے گئے, میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی. سر ایک فراز صاحب کے مجھے 2 شعر یاد آ رہے ہیں. اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی,
اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی، آج اس سے پہلی بار ہم نے بے وفائی کی۔ تج دیا تھا کل ہم نے جن کو تیری چاہت میں، تج دیا تھا کل ہم نے جن کو تیری چاہت میں، آج ان سے مجبوراً تازہ آشنائی کی۔ تو یہ مجھے بتائیے، میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ ایک خاتون ہے جنہوں نے کہا کہ میرے شوہر سے میری شادی ہوئی تھی اور وہ لاپتہ ہو گئے اور کافی عرصے سے ان کا مجھے کوئی اطلاع نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے۔ اب مجھے یہ نکاح جو ہے یہ کب تک جو ہے ان کا، اب وہ کئی سال ہو گئے ہیں ان کو، تو یہ جو جس طرح یہ شعر تھا کہ اس قدر مسلسل تھی شدتیں جدائی کی، آج ہم نے پہلی بار اس سے بے وفائی کی، تو وہ کب اس بندھن میں جو نکاح کا بندھن ہے اس پہ کب تک جو ہے وہ بندھی ہوئی اپنے آپ کو شرن قرار دے سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، اس میں جو ہمیں فقہا کی مختلف تعلیمات ملتی ہیں اس سے جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ تو دورانیہ کافی طویل آتا ہے، لیکن دور حاضر کے اندر کیونکہ اب ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیوائسز موجود ہیں، کانٹیکٹ کرنے کے لیے بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، سیل فونز ہیں، دیگر چیزیں، تو اس میں ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان حضرت کا مفقود الخبر ہونا یعنی غائب ہونا، اس کی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیرون ملک وہ گئے اور اس کے بعد ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، اب اس کے اندر کئی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، خود چلے گئے ہیں، یہ بات ابھی سرٹن نہیں ہے۔ دوسری کیفیت اس میں یہ بنتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے خدا نخواستہ انتقال کر گیا یا کہاں چلے گیا، کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ اگر تمام ذرائع موجودہ دور کے استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ بات نہیں پتہ لگتی کہ وہ کہاں ہیں، تو اس کے لیے فقہا نے کم و بیش 4.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اس وقت کے دور کے حساب سے وہ اتنا عرصہ کم از کم اس میں انتظار کریں، اور اس کے بعد جب یہ کیفیت ہو جائے کہ اب بھی کوئی خبر ان تک نہیں پہنچ رہی تو پھر وہ قاضی وقت سے رجوع کریں گی۔ قاضی وقت جو ہے ان کی طلاق کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کرے گا، اس کے بعد ان کی عدت ہوگی، اور دین فائنلی وہ اگر وہ اس آدمی سے کسی نئے شخص سے شادی کرتی ہیں اور وہ آدمی واپس پرانا شوہر نہیں، ایسی صورت میں وہ جب تک شادی نہیں کریں گی نا، جب تک کہ قاضی کی طرف سے ڈیکلیریشن نہیں ہوگی، لیکن جب ڈیکلیئر ہو جائے گا تو اب تو نکاح آلریڈی فسخ ہو چکا ہے، تو فسخ ہونے کے بعد پھر اگر دوسرا شوہر واپس آتا ہے تو وہ اس کے نکاح میں نہیں ہوں گی، وہ واپس اسی شوہر کے ساتھ رہیں گی جس سے اب 4.5 سال کی مدت، تقریباً 4.5 سال۔ فقہ جعفری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں جو مدت ہے وہ 4.5 سال سے زیادہ تک ہے، 7 سال تک کی مدت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اگر معلوم نہ ہو کسی بھی صورت میں زندہ ہے، مر گیا ہے، کسی نوعیت کے تمام وسائل اختیار کرنے کے باوجود، تو پھر ظاہر ہے کہ حاکم شرع سے رجوع کیا جائے گا، اور جو حاکم شرع کا حکم ہوگا اس کے تحت عمل کیا جائے گا۔ اس میں واٹس ایپ پہ جو میرے پاس سوالات کا سلسلہ ایک بڑا ہی طویل فہرست ہے، اس میں پہلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اگر کسی سے تعلق آپ کو ڈپریشن یا برائی کی طرف لے کے جا رہا ہو تو کیا اس سے قطع تعلق کرنا جائز ہے؟ مفتی صاحب آپ سے۔ نہیں دیکھیں، اب اس کی ہمیں نوعیت پہلے چیک کرنی پڑے گی نا، وہ ڈپریشن کس وجہ سے ہے، اور وہ جو سامنے والے کی بات ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر اس کی بات صحیح ہے اور آپ غلطی پر ہونے کے باوجود ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر کس بات کا قطع تعلق ہے، آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کرے جا رہے ہیں، خیر کا معاملہ کیے جا رہے ہیں، اور وہاں سے پھر بھی کچھ ایسے جوابات آپ کو مل رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر طریقہ تو یہ کہ آپ کچھ لوگوں کو بیچ میں انوالو کریں، جو ثالث ہے اس کے ساتھ میں ڈال کر بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کے مطابق اصل ہو خیر، بعض ایسے سلو خیر کا طریقہ ہے۔ ریلیشن شپس ہوتے ہیں آج کل کے دور میں جہاں بعض دوستوں کے بھی ہوتے ہیں، بعض کسی سے کوئی منگنی ہو، اس کا منگیتر ہو یا کوئی رشتہ، کہ وہ آپ کو ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کو غمگین کر رہا ہے، اس کا رسپانس نہیں آ رہا اس طرح، یا کوئی اس کی بات بری لگ رہی ہے، اور وہ کانسٹنٹلی جو ہے دوسرا شخص جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، اور اس ڈپریشن سے وہ پھر اور ہاں ایک اور بات میں پوچھوں گا کہ بعض ہم کسی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا ایکسکیوز یہ لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس لیے کہ ہمیں بہت غم لگا ہوا تھا اس لیے ہم نے اسموکنگ شروع کر دی، یا کوئی اور لعنت، یا ہم کسی اور برائی کی طرف چلے گئے اس لیے کہ ہم اس ڈپریشن سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ ہمارے پاس ایکسکیوز ہے کہ ڈپریشن تو اٹ سیلف ایک بیماری ہے، تو ہم اس بیماری سے نکلنے کے لیے ہم اپنے اختیار میں ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، ڈپریشن کے جو سولوشن ہمیں شریعت میں ملتا ہے نا، وہ تو رجوع الی اللہ کی صورت میں ہے، کہ ہم ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ ہم اسموکنگ کریں، شراب نوشی کی طرف جائیں، انٹاکسیکیٹ ہو جائیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جان لو دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو اگر ہم رجوع الی اللہ کریں گے اور اللہ ہی سے اس مسئلے میں مدد اور نصرت چاہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمارا ڈپریشن بھی ہم سے دور ہو جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، بہت عمران آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، تھینک یو، بہت اچھے ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے۔ میرا سوال یہ ہے آج کل
میرا سوال ہے مانگنے والوں کہ آج کل جو مانگنے والے ہیں، جیسے رمضان میں یہ ہوتا ہے، رمضان آتے ہیں تو ایک بھکاریوں کا جان یہاں پہ جاتا ہے، تو ہم مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس میں کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے اور ان کی کیا رائے ہے، علماء کرام کی ہم ایک کیا وقفے رائے کی ہے؟ طرف چلتے ہیں. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا اور یہ بھی پوچھوں گا میں کہ بعض ایسے بڑے وسیلوں کا اور صدقوں کا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو نبی پاک کا صدقہ، آپ کو خانہ کعبہ کا صدقہ، تو ہم اس کے بعد پھر ہم کچھ جواب نہیں دے پاتے کہ کیا کریں. بالکل اس سوال کا جواب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید عہد رمضان میں. عہد رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ایک ساتھ. اور جناب میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دلاتا چلوں کہ ایزی جیت کا جو ہمارے سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ کو اس پروگرام کے جب آخر کی طرف ہم جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ایزی ڈیل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کون سے وہ ونرز تھے جنہوں نے ایزی جیت کے ان سوالوں کے صحیح جواب دیے جو جویریہ نے جانے سے پہلے پوچھے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ایک بہن تھی جنہوں نے سوال کیا تھا کہ رمضان کے آتے ہی گداگر جو ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، گلیوں میں نکلے ہی ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ تعداد ہو جاتی ہے ان کی. اصل گداگر کی پہچان کیسے کی جائے کہ جو حقدار ہے. اور دوسری بات یہ جو میں نے سوال میں ایک ایڈ کیا تھا وہ پوائنٹ یہ تھا کہ بہت سے ایسے وہ وسیلے اور ایسے ناموں کا وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں یا ایسے ریفرنس وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ کو اہل بیت کا واسطہ، آپ کو صحابہ کا واسطہ، آپ کو آپ کی ماں کی قسم، آپ کو آپ کے مطلب ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ کہ پھر آپ ان کو دیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اور اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی شکل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنل بھکاری ہیں، وہ ہاتھ پیر سے بالکل سلامت ہیں، وہ معذور نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں عمران، ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے کبھی بھی سوال کرنے کو پروموٹ نہیں فرمایا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. اگر کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور کے اوپر کسی تکلیف یا مشکل کے بارے میں اظہار بھی کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم جاؤ ایک کدال خریدو، جنگل میں چلے جاؤ، لکڑی کو کاٹو، لاؤ، بیچو، اپنے لیے بھی مال جمع کرو اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرو. اب جہاں تک سوال کرنے کا تعلق ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوال کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر سے تو اس سوال کے بدلے میں روز قیامت اللہ رب العزت اس کے چہرے کے اوپر ایک کالے داغ کو لگا دے گا، اور وہ جتنے سوالات کرتا چلا جائے گا ہر سوال کے بدلے اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا پورا چہرہ ہی کالا ہو جائے گا. اب ایسی صورت میں جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ سوال نہیں کرنا ہے تو اب وہ لوگ جو کہ پروفیشنلی اس کام کو کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں پہلے تو یہ بات ہم تمام کو معلوم ہے بھی، ہونی بھی چاہیے. اور جب ہم یونیورسٹی لائف میں تھے تو کچھ اپنے اسٹوڈنٹ سے میں نے اس حوالے سے باقاعدہ ریسرچ کروائی تھی تو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ پروفیشنل لوگ جو ہیں ان کے پیچھے مافیا کھڑا ہوا ہے جو کہ روز صبح کو ان کو مختلف مقامات کے اوپر اتارتا ہے اور شام کو ان کو اٹھاتا ہے اور بیچ میں کئی بار ان کے پاس آ کر ان سے مال و دولت کو کلیکٹ کرتا ہے. میں سوری آپ کی انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اسی کے بالکل ریفرنس ہے کہ ایک خاتون بہت اچھے یہاں بزنس اونر ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ایک بہت بڑے خاندان میں اور وہ کہتی ہے کہ اس کی پھر تھوڑے دن بعد میں پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی. سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بہت بڑے بزنس مین سے ہماری شادی ہوئی تھی لیکن وہ اپنا نیچر آف جاب نہیں بتاتے تھے. تو ہر شام میں صبح میں دیر سے اٹھتی تھی اور میں ناشتے کے بعد پھر مجھے نیند آ جاتی تھی اور پھر میں سو جاتی تھی. رات کو وہ واپس آتے تھے گھر والے. تب مجھے پتہ چلا ایک عرصے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے روزانہ نیند کیوں آ رہی ہے. تو انہوں نے ذرا اپنے آپ کو چوکنا رکھا، انہوں نے کہا میں آج ناشتہ نہیں کروں گی، اور انہوں نے وہ ناشتہ نہیں کیا اور دیکھا کہ اس کے بعد وہ سوتی بھی بن گئی. ان کو پتہ چلا کہ کچھ دیر بعد سارے گھر والے ایک ایک کر کے گھر سے نکل رہے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں. تب ان کو پتہ چلا کہ پورا پراپر ایک فیملی تھی جو کہ بہت ویل سیٹ اپ فیملی تھی. ان کو ناشتے میں کوئی نشہ و ادویہ کوئی ایسی ملائی جاتی تھی جس سے وہ سو جاتی تھیں اور پورا خاندان نکل جاتا تھا بھیس بدل کے وہاں گداگری کرتا تھا. تو یہ کوئی بہت بڑا مافیا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور یہ بالکل آج کی بات ہے. اس کے علاوہ باقاعدہ طور کے اوپر آرگنائز کیا جا رہا ہے. اب اس میں جو دو باتیں سمجھنے کی عمران بھائی وہ یہ ہیں کہ جو دینے والا ہے
اس کو تو یہ سوچ کر دینا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اس کے نام کے اوپر خرچ کر رہا ہوں. اگر اس نے 1 روپیہ بھی کسی کو اللہ کے نام پر یہ سوچ کر دیا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ سے اجر ملنا ہے, تو اس کو تو حسن نیت کا ثواب یقیناً ملے گا, لیکن جو لینے والا ہے یقیناً اس کے وہ مسئول ہوگا. جہاں تک بات ہے کہ اگر وہ صدقات واسطے جو اس طرح کے دیے ہاں جو اس قسم کے واسطے دیے جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان باتوں کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو کسی صورت میں بھی ان کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے. اور قرآن کریم نے جو ایسے غرباء اور مساکین کی کیفیت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں آپ کو اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے, لیکن ان کی زبان کے اوپر کبھی بھی سوال نہیں آگا. تو اگر ایسے لوگ ہیں تو یقیناً بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے, اور جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوتا چلا جائے. بالکل. جناب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شبانہ ظہیر کراچی سے بات کر رہی ہوں. شبانہ کراچی سے بات کر رہی ہیں, جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہتی ہوں نا. بہت شکریہ. پہلے سے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست پروگرام ہے یہ نا. تھینک یو. اور مجھے عمران بھائی سے ایک سوال کرنا تھا. عمران, اچھا عمران, مفتی عمران صاحب سے. میں کہا میں اس قابل ہو گیا کہ مجھ سے سوال کرنے لگے. نہیں مفتی صاحب مطلب ان کی محفل پہلے کی طرح بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اب میرا سوال یہ تھا کہ اگر جس طرح دیکھیں آج کل ہم لوگ موبائلز وغیرہ پہ بیٹھ کر اس طریقے سے ہم لوگوں کی نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں, اگر کوئی شخص اس طریقے سے کرتا ہے کہ رات کے ٹائم وہ سویا اور صبح اس کی سحری میں بھی آنکھ نہیں کھلی اور اس نے نماز بھی ادا نہیں کی, تو مطلب کہنا چاہیے وہ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا کرے, اس کی ادائیگی کس طرح ممکن ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں موبائل فون کی وجہ سے, تو موبائل فون بند کریں, وہی اس میں کیا تھا سوال. نہیں میں آج بتا رہی ہوں, آج کل اس طرح ہمارے یہاں بہت زیادہ کریز ہو گیا. جی ہاں, تو مطلب اگر یہ کریز ختم کریں, یہ کریز بڑا خطرناک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سائنٹیفکلی اب یہ چیز پروون ہے کہ جو موبائل فون, بالکل میں عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے تھرو آپ کا جتنا بھلا ہوگا میں کروں گا. موبائل فون ایک انتہائی خطرناک چیز ہے, اس کو آپ ایک لمیٹڈ حد تک تو یوز کریں, لیکن یہاں عورتوں کی پریگننسی افیکٹ ہو رہی ہے. جن خواتین کے فون, پریگننٹ عورتوں کے فون یہاں بیگ میں پڑا ہوتا ہے, ان کے بچوں کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, ایسے بند گاڑی میں اگر آپ ان کی جو شعائیں ہیں وہ ایسی ہیں جیسے آپ مائکرو ویو اوون کی جو آپ کی شعائیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اگر کچھ آپ موبائل فون ایک ساتھ رکھیں تو پاپ کارن جو ہے نا پاپ ہو جاتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس کو جتنا کم, خاص طور پہ آج کل کے بچے جو یہ یوز کر رہے ہیں آئی پیڈز اور ساری چیزیں اتنا قریب رکھ کے, آئی سائٹ خراب ہو رہی ہے, آپ کی برین ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. اس کو جتنا اپنے بچوں کو اس سے کٹ ڈاؤن کرائیے اس کی عادت سے, اتنا ہی اچھا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جناب ان کے سوال کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح سوتا رہ جائے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور سحری بھی نکل جائے, ایسی صورت میں اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ تو سمپل سا معاملہ ہے کہ فجر کی نماز تو وہ جب بھی اٹھے گا اس کو قضا کرے گا. رمضان شریف کا روزہ اور نفلی روزہ, اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں, کوئی بھی نفلی روزہ ہوگا اور رمضان شریف کا روزہ, اس کے لیے رات سے نیت کا ہونا شرط نہیں ہے. اگر زوال سے پہلے بھی کوئی اور اٹھ کر اس بارے میں نیت کر لیتا ہے کہ میں آج روزے سے ہوں, تو اس کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہم رمضان شریف کے شروع سے ہی مہینے کے اس بات کے اوپر ذہن بنا لیتے کہ ہم نے پورے ماہ کے روزے رکھنے, تو وہ نیت ہماری مدد کرتی ہے. تو اگر کوئی صبح لیٹ ہو جاتا ہے, 10, 11, 12 بجے اٹھ رہا ہے, زوال سے پہلے نیت کر لے گا تو روزہ بھی ادا ہو جائے گا, اور نماز کی قضا کرے گا تو نماز بھی. یہی سوال میں زامن بھائی آپ سے پوچھوں گا. دیکھیے, ماہ رمضان کے روزے کے لیے سحری ایک مستحب, سنت اور باعث ثواب عمل ہے. سحری اگر نہیں کی ہے تو روزہ چھوڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, روزہ بہرحال ان کا ہوگا. ٹھیک ہے. نماز جو فجر کی قضا ہو گئی ہے, وہ جس وقت آنکھ کھلی سے مولانا نے کہا نماز قضا, نماز کو ادا کریں گے, اور روزہ بہرحال ان کو روزہ رکھنا ہوگا بغیر عذر شرعی کے. صرف اس بنیاد پہ کہ سحری نہیں کی ہے روزہ چھوڑ دیا جائے, کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ جیسے نفلی روزے کی بات کہی, سنت اور نفلی روزے میں یہ ضرور ہے کہ اگر رکھنے کی نیت تھی اس کی, صبح بیدار نہیں ہوا, تو ظہر سے پہلے اس کی نیت کر سکتا ہے وہ. جی جی بہن, بالکل ٹھیک ٹھاک. بچہ سو گیا؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے, وظیفہ آپ سے جو ہے وہ معلوم کرنے کی جسارت کر رہی ہوں کہ جو بے اولاد ہے, میری کزن, ان کو 10 سال ہو گئے, 11واں سال چل رہا ہے, اور دنیا جہان کے ٹیسٹ کروا لیے, سب کچھ نارمل, میاں بیوی دونوں کی رپورٹس نارمل ہیں, اللہ کی طرف سے دیر ہے. تو ایک میرا یہ, اور ایک جو ساقط حمل ہو جاتا ہے ہر 3 ماہ کے بعد, وہ ایک بیماری ہے, اس کے لیے بھی ایک ہی وظیفہ ہوگا؟ کوئی آپ مجھے وظیفہ بتا دیں. اور تمام جو بھی دیکھنے والے ہیں سب سے دعا کی بھی اپیل ہے
کہ برائے مہربانی ان کے لیے دعا بھی کر دیں کہ اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے. بالکل، اولاد کی نعمت واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور میں ارشد ثاقب صاحب سے کہوں گا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو ہماری بہنیں بے اولاد ہیں. الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں آپ کا سوال جو ہے نا، دونوں سوال الگ الگ ہیں، ان کا ایک جواب نہیں ہے. اچھا، ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو لوگ بے اولاد ہیں اور پریگننسی وغیرہ جن خواتین کی نہیں ہوتی، تو وہ اللہ پاک کی اسماء کی ایک اپنا تسبیح کریں گے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے 11 بار سورۃ الحشر کی آخری آیت پڑھیں، اور آخری آیت پڑھنے کے بعد جو اس کے شروع میں اللہ پاک کے 4 نام آتے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور، ان چاروں ناموں کو 100 بار پڑھیں. یہ 100 بار پڑھنے کے بعد دوبارہ اس آیت کو 11 بار پڑھیں. ایک تو یہ صبح اور شام کا وظیفہ. ویسے چلتے پھرتے خاتون جو ہیں وہ یا مصور یا مصور یا مصور، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ یا وارث یا وارث یا وارث، یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا جو مسئلہ آپ نے بتلایا ہے اس کا اسقاط حمل کا، اس کو پرانے اطباء کی زبان میں 18 کی بیماری بھی کہا جاتا ہے. تو 18 کی بیماری کے لیے ہمارے پاس کافی سارے حل ہیں. اس کا ایک بہترین اور بارہا کا آزمودہ طریقہ یہ ہے کہ 3 چیزیں لے لیں 100 گرام، لونگ، اجوائن اور کالی مرچ، اور چاند کے پہلے پیر کے دن، نیا چاند جب طلوع ہو پہلی منڈے تو اس کی پہلی پیر کے روز اس کے اوپر قرآن پاک کی آخری سپارے کی ایک سورت ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یہ سورت 41 ٹائمز اس کے اوپر پڑھیں. اچھا. اور پڑھ کے ان تینوں چیزوں پر پھونک مار دیں. اور تینوں چیزوں پر پھونک مارنے کے بعد جس دن خاتون یعنی پاک ہو کے نماز شروع کریں گی، اس دن سے ان کا استعمال شروع کریں. 2 چیزیں یعنی کالی مرچ اور اجوائن، 3 دانے مرچ کے اور ایک چھوٹی سی چٹکی اجوائن کی، یہ صبح نہار میں کھانی ہے. اور جو لونگ ہے وہ رات کو آخری سونے سے پہلے کھانا ہے، اس کے بعد پانی وانی نہیں پینا. اچھا. انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آئندہ پریگننسی میں اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس قاطع حمل سے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے. اچھا. ارشد صاحب، بہت ساری ایسی جب وظیفے پڑھتے ہیں، بہت ساری جس میں آپ ورد کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر ہمارا نمبر جو ہوتا ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا 41 مرتبہ، تو اگر زیادہ پڑھ دیا جائے ٹو بی آن دا سیف سائڈ، تو وہ کیا اس کا کچھ وہ جو ایک ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی کاؤنٹنگ جب 41 کر لی، وہ فی الحقیقت 45 ہو گیا یا 38 ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ اپنے دل کی تسلی رکھیں کہ آپ نے اپنے کم ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ اگر ہم، لیکن ذہن میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 41 ہی ہو. کون سا اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے کہ 41 بار پڑھنا ہے؟ ایک ہمارا ایسٹیمیٹ ہے نا کہ اتنی بار پڑھے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں کمی بیشی میں کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. اور اگر اجازت ہو تو میں آج کا تحفہ بھی ابھی عرض کر دوں یا میں ایک سوال جو واٹس ایپ پہ آیا ہے میں پوچھ لوں، اس کے بعد پھر جاتے وقت پھر آپ سے تحفہ لے لیں گے. جناب، لوگ جو لائف انشورنس کرواتے ہیں، کیا وہ اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے؟ دین اسلام میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیے، مطلقاً اس میں اختلاف ہے. اس میں ٹھیک، کچھ کہتے ہیں کہ دیکھیں انشورنس جان کا نہیں ہو رہا. اگر میں اپنی جان کا انشورنس کروا رہا ہوں اس لیے تو وہ جائز نہیں ہے اس نیت سے. البتہ اس میں کہ فقہاء میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اور نوعیتوں میں اس میں اختلاف ہے، لیکن اس نیت سے کہ میری جان محفوظ ہو جائے، جان کے آگے مر جاؤں، اس جان کے بدلے چیزیں مجھے مل جائے گی، اس نیت سے کروانا جائز نہیں. چلیے ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں عہد رمضان، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر. جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا گیا تھا لائف انشورنس کے بارے میں، کیونکہ ہمیں وہاں وقفہ لینا تھا، اس لیے وہ سوال کا جو جواب تھا وہ تھوڑا سا ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا. میں وہیں سے واپس آؤں گا. ضامن عباس زیدی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے، ہمیں بریک پہ جانا تھا، بات آپ کی رہ گئی. دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ اس میں کیونکہ مختلف مکاتب میں اختلاف ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں ہمارے یہاں جائز ہے، کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں جناب. اور حسب وعدہ وہ تحفہ، روحانی تحفہ ارشد حسن صاحب. جی، وہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یاسین شریف کے 4 تحفے انشاءاللہ العزیز، اس کے علاوہ باقی بھی جو ضروریت ہوں. تو یاسین شریف کا ایک خاص عمل ہے، جب کوئی کام بالکل ہونے کے آثار نہ رہے ہوں، یہ تو میں نے بھی لکھنا ہے جناب، اور کسی طرف سے بھی اس کے حل ہونے کا مسئلہ
پیش نہ آ رہا ہو، سامنے نہ آ رہا ہو، تو اس میں یہ ہے کہ 2 4 6 بندے مل کے گھر کے احرام باندھ لیں. احرام باندھ کے احرام باندھ لیں. رات کے وقت عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے. احرام باندھنا ہے. عمل چھوٹا سا ہے. وہ یہ کہ احرام باندھ کے 4 6 آدمی مل کے ٹوٹل 41 ٹائمز آپ نے یاسین شریف پڑھنی ہے. لیکن یہاں گنتی خراب نہیں کرنی. آپ نے پہلے مسئلہ پوچھا. کیا میں نے کہا یہاں کاؤنٹنگ خراب نہیں کرنی. پورے 41 یہاں پورا کام ہو گیا. یہاں کاؤنٹ صحیح. جی جی. تو کتنی دفعہ ایگزیکٹ بتائیے گا کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 4 سے 41 ٹائم سورہ یاسین پڑھنی ہے جناب. تو رات کے ٹائم پہ غسل کر کے احرام باندھے. احرام باندھ کے اس کو اچھی طرح خوشبو میں بسا کے اور 41 عشاء کے بعد سے لے کے وقت فجر تک جب مرضی پڑھ لیں. اچھا. تو 4 بندے ہوں گے تو بڑی حد ہے. مطلب 10 بار پڑھنا ہے تو پون گھنٹے پہ 41 مرتبہ ہر. ہاں ٹوٹل 41 مطلب ایک ڈیوائڈ کر. ایک نے 10 کر دیا, ایک نے 10 کر دیا, ایک نے 1 کر دیا. ہاں. اچھا. اور اگر کسی کے پاس بندے نہ ہو تو اکیلا بندہ بھی بیٹھ کے پڑھے تو 2-3 گھنٹے میں پڑھ لے گا آرام سے. اچھا. یہ جو آپ نے زیادہ نمبر آف پیپل آپ نے جو بتایا وہ اس لیے کہ وہ صرف ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور ایک کے اوپر زیادہ ہونا پڑے, ورنہ ایک آدمی بھی کر سکتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ایسے مقامات کہ جہاں کوئی سفارش کام آنے والی نہیں تھی, کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا. سب کی زندگی میں ایسے مقامات اور دوسرے دن آ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو کسی بھی مشکل سے آپ 2-4 ہیں 41 ٹائمز اس کو پڑھ کے احرام باندھ کے دعا مانگے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ارے واہ, یہ تو آج آپ نے بڑا ہی شاندار تحفہ دیا جناب. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں وہ ہماری پوری ہو جائے, لیکن کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے, اس کام کو پورا کرنے کے لیے بڑا سمپل سا عمل بتایا گیا ہے کہ ہر کام آپ کسی بھی شب میں عشاء کے بعد 4 سے 5 لوگ 41 مرتبہ احرام باندھ کے غسل کر کے سورہ یاسین کی جب آپ تلاوت کریں گے, جب قرأت کریں گے وقت فجر سے پہلے تک, تو جناب وہ کام آپ کا ہوا ہی ہوا. بہت بہت شکریہ. اسد ایوب صاحب, اب آپ ہمارا بھی یہ کام کر دیجئے, اور وہ کام ہے خوبصورت سی نعت. مدینے کا ذکر, مدینے کی بات. لے چلیے. اقبال عظیم صاحب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے, لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کے دربار میں التجا کے لیے, ان کے دربار میں التجا کے لیے, جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ان کے دربار میں التجا کے لیے, جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے, میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے, میرے دکھ کو کوئی اور. رمضان
عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. بہت ساری ٹھنڈی پانی کی اور شربت کی بوتلوں کے ساتھ جناب جب یہ فریم کھلتا ہے نا تو چہروں پہ اچانک ایک رونق سی آ جاتی ہے, اس لیے کہ افطار کے لمحات قریب آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں بہت سارے مہمان آئے ہوتے ہیں جو روزہ افطار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں تیار ہوتے ہیں, اور ان کے جو دسترخوان ہوتے ہیں اس پہ بہت ٹھنڈی پانی کی میٹھی بوتلیں, شربت کی بوتلیں یہاں سج چکی ہوتی ہیں. تو جناب وہ لمحات قریب آ رہے ہیں. بہت سے پاکستان کے علاقوں میں افطار کا وقت ہو چکا ہوگا, ہو رہا ہوگا, ہونے والا ہوگا. تو آپ سب کو آج کا روزہ بہت بہت مبارک ہو, یعنی 13 رمضان المبارک, عشرۂ مغفرت کا تیسرا روزہ. جناب ہمارے ساتھ ہم نے جو آپ کے سوال پوچھے تھے ایزی جیت کے لیے ان لوگوں سے جنہوں نے ایزی ڈیل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے, ہم نے آپ سے سوال پوچھے تھے تاکہ پاکستان کے تمام شہری اور جو لوگ پاکستان سے باہر بھی ہیں وہ بھی ہمارے سوال اور جواب کے سلسلے کا حصہ بن چکے ہیں. ہمارے پاس جواب آ گئے تھے, ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ان کے جوابات بھی یہیں بتا دیں فوراً. ہمارا تیسرا سوال تھا, جویریہ نے پوچھا تھا کہ فخر عالم نے کل کون سی ڈش, کون سی چیز جویریہ کے ساتھ ان کے کچن میں تیار کی تھی. اس کے جو جواب تھے وہ تقریباً ہمارے پاس 35,982 موصول ہوئے, اور جو صحیح جواب سب سے پہلے جنہوں نے دیا ان کا نام ہے صادق بن نعیم, جن کا تعلق کراچی سے ہے, اور ان کے فون نمبر کے آخری ڈیجٹس ہیں 0654. آپ کو ویگو ٹیل کی طرف سے موبائل بہت بہت مبارک ہو. جواب تھا ہری چٹنی. اور ہمارا جو چوتھا سوال تھا وہ یہ تھا کہ عمران عباس نے, جو کہ ہر روز بڑے رنگین قسم کے کپڑے پہنتے ہیں, کل کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ رنگ جو تھا وہ تھا سرخ. میں نے کل ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور میرے کپڑے ریحان جنید ڈیزائن کر رہے ہیں. یہاں ڈیزائنر کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. آپ کے ہمارے پاس تقریباً 38,130 یعنی 38,130 جوابات موصول ہوئے, ہیوج نمبر. اور جو صحیح جواب سب سے پہلے دیا ان کا نام ہے محمد طلحہ احمد, جن کا تعلق ہے رحیم یار خان سے. آپ کو بھی ویگو ٹیل کی طرف سے موبائل بہت بہت مبارک ہو. آپ کے فون کے آخری ڈیجٹس ہیں 5044. جناب یہاں ہمارے پاس علماء اکرام کے لیے ریجنٹ پلازا کی طرف سے کچھ واؤچرز ہیں جو کہ میں فردن مفتی صاحب آپ کے لیے, اشرف ثاقب صاحب آپ کے لیے. ریجنٹ پلازا جائیے اور اپنی سحری افطاری انجوائے کیجیے. ضامن صاحب ریجنٹ پلازا ضرور جائیے گا. جناب ہمارے ساتھ ہمارے روزہ دار کچھ بچے بھی ہیں جو روزہ کشائی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں, اور ایک بچہ جس نے کل جس رنگ کے میں نے کپڑے پہنے تھے اسی رنگ کے کپڑے آج میری نقل کرنے کے لیے یہ بچہ آ گیا ہے, ریڈ کلر کے کپڑے پہن کے, لیکن یہ فیبرک بڑا اچھا ہے. اور یہ ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ یہاں ہمیں ہاتھ دھونا سکھائیں گے. آج کاشف تو میری بات سمجھ گئے کہ نل کا صرف اسی وقت کھولا جائے جب بچے کے ہاتھ سیدھے پانی میں جائیں, اس لیے کہ پانی ضائع کرنا, کوئی بھی چیز ضائع کرنا بہت اسراف ہوتا ہے. ڈیٹول سے آپ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی باڈی کو ڈس انفیکٹ کیجیے تاکہ آپ رہیں جراثیم سے محفوظ. اور ہمارے ساتھ یہاں, ارے یہ بھی بچی ہے پٹاخہ جس کو چپ کرانا مصیبت ہو گیا تھا. جناب آج ہمارے ساتھ بہت سارے بچے ہیں جو کہ روزہ کشائی کے لیے اس لیے نہیں آئی ہوں گی کہ انہوں نے کل اور پرسوں بھی آئی تھی, لیکن یہ بچیاں بڑی پیاری ہیں ماشاءاللہ, لگتا ہے کہ پریاں آسمان سے اتری ہوئی ہیں. جناب ہمارے ساتھ ہیں مسکان, ایان, مہد, مصباح, عاقب, عتیقہ, علی, عبداللہ, عریشہ, مسکان اور ہادیہ. آپ تمام بچوں کو روزہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کے لیے میکڈونلڈس کی طرف سے, گولڈ فش کی طرف سے یہاں گفٹ ہیمپرز ہیں, اور افطار جب آپ کریں گے اپنے بڑوں کے ساتھ تو پھر تو آپ کو بہت کچھ وہاں ملے گا جو ایکسپریس کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. جناب اس سے پہلے کہ افطار ہو, میں یہاں جانے سے پہلے آپ کو ایک عدد نعت کے کچھ اشعار سنانا چاہوں گا جو کہ بہت میری فیوریٹ نعت خواں ہیں, جن کے میں اکثر نعتیں پڑھتا رہتا ہوں. منیبہ شیخ, انہوں نے آج سے کئی سال پہلے اپنی زندگی میں یہ پڑھا تھا. ایک فارسی نعت ہے, 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش خدمت. جناب در جاں چو کرد منزل جانا نے ماں محمد, جانا نے ماں محمد, پج مردہ چوں گیا ہے باران ماں محمد, جانان ماں محمد.
محمد صد در کشادہ در دل از جان ما محمد ما طالب خدایم جانان ما محمد جانان ما محمد ما بلبلیم نالا در گلستان احمد بر درگہش گدایم سلطان ما محمد جانان ما محمد در جا چکرد منزل جانان ما محمد جانان ما محمد پژمردہ چوں گیا ہے باران ما محمد جانان ما محمد. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ہمارے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حی علی الصلاة حی علی الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رمضان